حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ المعجم الاوسط۔ برادران اسلام، اب کیا کوئی درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے فضائل بیان کر سکے، جبکہ نور کے پیکر تمام انبیاء کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ نے سنا کہ جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند کی حالت میں درود پاک پڑھتا ہے اسے بیدار ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رات کے ابتدائی حصے میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کچھ گفتگو فرمائی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت بھلی لگیں۔ رات طویل ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سو گئیں۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے استفسار فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو خیریت سے ہوں، مگر یہ میری ماں ہے، اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں۔ اے تمام کائنات کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ پس نبی کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ کیا، ہونٹوں سے دھیمی دھیمی آواز نکالی اور ان کے لیے دعا کی، تو وہاں موجود ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم، ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کو حالت نیند میں کلمہ شہادت پڑھتے سنا، اور جب وہ بیدار ہوئی تو بلند آواز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں بیداری سے پہلے ہی بخش دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ والے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، نشے کی وجہ سے اسے صبح و شام کا علم نہ ہوتا، میں اسے وعظ و نصیحت کرتا لیکن وہ قبول نہ کرتا، توبہ کی ترغیب دیتا مگر وہ توبہ نہ کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں بلند مقام پر فائز دیکھا، اس پر جنت کے اعزاز و اکرام کا لباس تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، ارے بھائی، کس کام کے سبب تو نے یہ مقام و مرتبہ پایا؟ اس نے جواب دیا، میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا
تو میں نے ایک محدث یعنی حدیث پاک بیان کرنے والے کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ پھر انہوں نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک پڑھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا، تو اسی دن ہم سب کو بخش دیا گیا۔ مغفرت اور بخشش کا میرا یہ حصہ اللہ عز و جل نے مجھے اس نعمت درود پاک پڑھنے کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ کامیاب وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی اور نعمت والی جگہ یعنی جنت میں خواہشات جمع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں محدثین نے لکھا، ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گناہ گار تھا۔ وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی، بے حیائی اور برائی سے منع کرتی، لیکن وہ باز نہ آتا۔ آخر کار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا۔ اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو مزید غمگین ہو گئی۔ جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ خوش و خرم تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا اور یہ مرتبہ و مقام کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا، اے میری ماں، ایک گناہ گار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا۔ اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی اور اپنی لغزش پر رویا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا۔ تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ عز و جل، اس شخص نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کیا ہی خوب سلوکی ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑھا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچا دیا۔ اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی جس کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اے امی جان، یاد رکھیے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندہ اور مردوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فضیلت کے مالک ہیں جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مخلوق کے درمیان ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی۔ قریشی و ہاشمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ کے قریب ہوئے تو 2 ہاتھ جتنا فاصلہ بھی نہ تھا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جو کچھ بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل کی طرف سے ایسی بے حد و بے شمار رحمتیں نازل ہوں جن رحمتوں کی تعریف کی انتہا نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پر شرف بخشا، مومنین پر مہربان بنایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل عظیم اور خلق کریم عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوں اور جسموں کو جہالت و گمراہی کے امراض سے شفا عطا فرمائی، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں تعظیم کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تکریم اور تعظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔